ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. کہ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج کس کو کہتے ہیں؟ کیا حج منا میں ہوتا ہے؟ کیا حج عرفہ میں ہوتا ہے؟ کیا حج مزدلفہ میں ہوتا ہے؟ کیا حج سعی کا نام ہے؟ کیا حج صرف طواف کا نام ہے؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، میں نے 1 سے 10 بار آپ کو سمجھایا ہوگا اور 10 بار ہم نے آپ کو کہا ہے کہ پارٹس جب ایک جگہ مل جاتے ہیں تو چیز متشکل ہوتی ہے، اس کا نام پڑتا ہے. اب انسان کی مثال میں نے کئی بار دیا تھا. انسان ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، ناک الگ ہے، کان الگ ہے، دانت الگ ہے. کان کاٹ کے کہیں گے انسان ہے؟ نہیں، انسان کا پارٹ ہے، وہ نہیں ہو سکتا. سب کو مناسب جگہ پر اللہ نے جو جوڑا ہے، کان کو کان کی جگہ، ناک کو ناک کی جگہ، آنکھ کو آنکھ کی جگہ، یہ سب پارٹس مل کر کے ایک جگہ ہو کر کے مل کر کے متحد ہو کر جو شکل بنی ہے، یہ شکل کا نام انسان ہے. اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ ان کے پارٹس ہیں. پارٹس کو اصل نام نہیں دیا جاتا. نقل جو نام ہے، ہاتھ کو ہاتھ ہی کہا جاتا ہے، آنکھ کو آنکھ ہی کہا جاتا ہے. انسان سب کے ملے جلے سرکار کا نام ہے. تو اسی طریقے سے حج جو کرتے ہیں اس میں رب کائنات نے بندوں پر جو فرض کیا ہے حج، وہ ایک آیت 4 پارے کی 90 پر 7ویں آیت سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. میں نے مضاف الیہ کی بات اسی سے پہلے سمجھائی ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. اس آیت کو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. الگ الگ میں تفسیر کرتا ہوں. واو مانے اور، للہ میں لام کے نیچے زیر ہے، اس کے معنی لیے. اللہ مانے اللہ، ذات واحد، صفات کے مالک. وللہ، اور اللہ کے خاص اللہ کے لیے. اس کا مطلب ہوا غیر اللہ کے لیے حج نہیں ہو سکتا. ہر لفظ کا اپوزٹ معنی تفسیر میں دماغ میں رہنی چاہیے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے. لام کے معنی ہے ہی کے لیے. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے کا معنی ہوا پتھر کے لیے حج نہیں ہوگا، بت کے لیے حج نہیں ہوگا، کسی اور چیز کے نام پر حج نہیں ہوگا. نہیں ہوگا مطلب اس کے لیے طواف، گردش، چکر لگانا نہیں کر سکتے. کسی بت کا چکر نہیں لگا سکتے، کسی قبر کا چکر نہیں لگا سکتے، کسی پتھر کا چکر نہیں لگا سکتے، کسی پہاڑ کا چکر نہیں لگا سکتے، کسی جھاڑ کا چکر، طواف، گردش کرنا نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کی مخلوق ہے اس کا ارد گرد طواف کرنا حرام ہے. وَلِلَّهِ کا معنی وہی ہے، اور اللہ ہی کے لیے طواف کیا جائے گا، اللہ ہی کے لیے منا میں جایا جائے گا، اللہ ہی کے لیے مزدلفہ میں جایا جائے گا، اللہ ہی کے لیے سعی بین الصفا والمروہ کیا جائے گا، اللہ ہی کے لیے عرفات کے میدان میں قیام کیا جائے گا، اللہ ہی کے لیے لبیک بولا جائے گا، اللہ ہی کے لیے عمرہ کیا جائے گا، اللہ ہی کے لیے پتھر کا بوسہ جو حجر اسود ہے اس کا استلام کیا جائے گا، اللہ ہی کے لیے قیام کعبہ کیا جائے گا، اللہ ہی کے لیے میدان میں عرفات میں جا کر عبادت کی جائے گی، اللہ ہی کے لیے سب سے جڑا ہوا ہے. وَلِلَّهِ کا لفظ کا لنک منا سے بھی ہے، مزدلفہ سے بھی ہے، اور عرفات سے بھی ہے، اور سعی بین الصفا والمروہ سے بھی ہے، صفا کی پہاڑی سے بھی ہے، مروہ کی پہاڑی سے بھی ہے. اور اللہ کے اندر کا لام کا معنی مناسک حج میں جتنے ارکان کیے جاتے ہیں تمام ارکان میں اللہ کے لیے ہی کیا جائے گا. وہ خالص معنی اس میں لکھا ہوا ہے. دو
دنیا کی تمام تفسیر کی کتابوں کا معنی وہی لکھا ہوا ہے. مراحت الفلاح کتاب تفسیر کی ہے, فقہ کی کتاب ہے, آپ وہاں جا کر پڑھ لیجئے. ہدایہ جو پڑھے گا نہیں وہ مولانا بن ہی نہیں سکتا, آپ ہدایہ میں جا کے پڑھ لیجئے. اور جتنی فتوے کی سب سے بڑی کتاب رد المحتار ہے, شامی در المختار ہے, اور اس کے علاوہ علامہ شامی علامہ ابن عابدین کی کتاب ہے, 14-22 جلدوں میں ہے, وہ آپ اس کو پڑھ لیجئے. جہاں بھی جائیے گا اس کا معنی آپ کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. اللہ ہی کے لیے کا تعلق سب سے ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں سمجھا رہا ہوں, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے بیٹھا ہوں. میں وَلِلَّهِ کا معنی سمجھ گئے. واو مانے اور, لام مانے لیے, خاص اللہ کے لیے. اسی لیے کعبہ چھوڑ کر کہیں حج نہیں ہو سکتا. ترکستان, پاکستان, بنگلور میں حج نہیں ہوگا. اللہ ہی کے لیے کعبے کے پاس جانا ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا واو مانے اور, لام مانے لیے, اللہ مانے اللہ, اور اللہ ہی کے لیے. اللہ ہی کے لیے معنی سمجھ جائیے آپ. وَلِلَّهِ ایک لفظ کا معنی سمجھ گئے آپ. دوسرا لفظ کا معنی سمجھیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, اللہ حرف جار ہے, اور اللہ کا لفظ پورے قرآن عربی لفظ میں جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مطلب اوپر کے ہوتا ہے. آپ کے سر پر کوئی ٹوکری رکھتے اس کو اللہ بولیں گے. اور جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے آپ پر وہ بوجھ ہو گیا ہے, ہٹائیے تو بوجھ ہلکا ہوگا, اور نہیں ہٹائیے تو آپ کے سر پر پڑا رہے گا. اللہ کا معنی تخت اوپر ہوتا ہے. اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ نیچے کے لیے بوجھ ہوتا ہے. دنیا کا کوئی مفسر آپ کو اتنا سمجھا نہیں سکتا جتنا میں الگ الگ کھول کر آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, دو ہی سوال کے جواب کے لیے, اور آپ اس کو سمجھنا چاہیے. آپ کو اللہ کا لفظ جو ہوتا ہے وہ اوپر کے معنی کے لیے ہوتا ہے, اور اوپر کے معنی جو بھی آئے گا وہ واجب کرتا ہے چیزوں کو. اور واجب کا مطلب ہوا ہے کہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ نیچے والے کے لیے بوجھ ہوتی ہے, اسی لیے اس کو کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے. اس لیے لفظ الا آتا ہے, اور الا کا معنی پر ہے, اور اس کے بعد لفظ ناس آیا ہے, اور ناس کا معنی ہوتا ہے آدمی کے, لوگ. تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, اب معنی جو یہ پورا کیا ہوا, اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر, یہ نہ معنی ہوا. اب مطلب ہوا کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر کیا, آگے جو کہہ رہا ہوں وہ ضروری ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, اور اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر کیا ہے, حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حِجُّ الْبَيْتِ مضاف مضاف الیہ سمجھایا تھا نا میں شروع میں آپ کو. مضاف مضاف الیہ کا معنی آپ یہاں سمجھیے. حج, حج کو کہتے ہیں, حج معنی زیارت کرنے کو کہتے ہیں. اور زیارت اور حج عربی میں اور اسلامی شریعت میں دنیا کی تمام کتابوں میں, علم الفقہ مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے 6 جلد میں کتاب لکھی ہے, اور میرے اس بیان کو وائرل ہو رہا ہے, پوری دنیا میں وائرل کر دو آپ, میں بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے. وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لفظ حج حج کے معنی میں ہے, اور حج کا مطلب زیارت کرنے کے معنی میں ہے. اور زیارت کہتے ہیں, حج حج زیارت کہا جاتا ہے. خاص کعبۃ اللہ زادہ اللہ تشریفا و تعظیما, اس گھر کو جا کر عبادت کی نیت سے جا کر طواف کرنا, اور عبادت کی نیت سے جا کر اس کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام سورہ آل عمران کی 4 پارے کی 90 پر 7ویں آیت میں لکھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. حِجُّ الْبَيْتِ کہا ہے, جیسے صلاۃ الجنازہ میں نے سمجھایا تھا, ایسے آپ سمجھ جائیے. حِجُّ الْبَيْتِ کا مطلب ہے حج مضاف ہے اور بیتی مضاف الیہ ہے. معنی تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے صلاۃ الجنازہ کا معنی سمجھایا, وہ معنی یہاں یاد رکھیے. حج مانے زیارت کرنا, اور حج جڑا ہوا ہے, ملا ہوا ہے, سٹا ہوا ہے, جو کچھ کہہ لیجیے آپ, کس سے, بیت سے. اور بیت کا معنی کیا ہے, کعبۃ اللہ.
زادہ اللہ تشریفا و تعظیما۔ اللہ نے لفظ حج کو کس سے جوڑا ہے؟ بولیے صدر صاحب، حج کو کس سے جوڑا ہے؟ بیت سے۔ بیت کا معنی کیا ہے؟ بیت کا معنی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ، زادہ اللہ تشریفا و تعظیما۔ اللہ نے حج کو کعبہ سے جوڑا ہے، حج کو کعبے کی طرف اضافت کی ہے، حج کو کعبے کی نسبت کی ہے۔ حج مضاف ہے اور کعبہ مضاف بیت یعنی کعبۃ اللہ، البیت مضاف الیہ ہے اور اس کا معنی ہے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو کیا حج میدان عرفہ میں ہوتا ہے؟ کیا میدان مزدلفہ میں ہوتا ہے؟ یا صحیح کا نام حج ہے؟ بتائیے مجھے۔ یا رمی جمار کا معنی حج ہے؟ کیا کس کا معنی حج ہے؟ رب کائنات نے لفظ حج کو چوتھے پارے کی 90 آیت سورہ آل عمران میں لفظ حج کو بیت سے جوڑا ہے۔ حج البیت، کیا معنی ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ حج کس کا نام ہے تب کیا کہیے گا؟ بولیے خانہ کعبہ کا نہیں حج ہوتا ہے۔ اب معنی میں سمجھا رہا ہوں کہ مینا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مزدلفہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور عرفات میں قیام کا معنی کیا ہوتا ہے اور شرائط کا معنی کیا ہوتا ہے، شرائط کے صحیح ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے اور حج کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ میں اسی کو سمجھانے کے لیے آج بیٹھا ہوں، اس لیے کہ غلط فہمیاں علماء میں بھی پائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں میں بتایا نا آپ کو کہ احرام کہتے ہیں کسی اور چیز کو، لوگوں نے کپڑے کو احرام ماننا شروع کر دیا۔ یہ احرام کپڑا تو ہے، کپڑا پہننے کے بعد احرام کی چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ خوشبو لگانا احرام ہے، خوشبو میاں بیوی سے ملنا یہ حرام ہے، منہ پوچھنا یہ احرام کا معنی ہے۔ لوگوں نے کپڑا بھی سمجھ لیا، چل بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں چل بھائی، احرام کپڑا کو نہیں بولتے، احرام حرام شدہ چیزوں کو بولتے ہیں جو اس کپڑے کے بعد آپ پر فرض ہو گیا ہے، یہ اصل میں حرام ہے، ایسے ہی سمجھیے۔ اور اللہ کے لیے وللہ، آپ کو سب سے گزارش ہے آپ دھیان سے سنیے، جب تک دھیان سے نہیں سنیے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وللہ علی الناس، وللہ ایک لفظ ہے، علی الناس دوسرا لفظ ہے، حج البیت تیسرا لفظ ہے، من استطاع چوتھا لفظ ہے، الیہ سبیلا پانچواں لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں 97 آیت میں یہ لفظ، یہ آیت کریمہ نازل کی ہے اور 5 جملے 5 سینٹنس استعمال کیے ہیں اور پانچوں کے معنی بہت اہم ہے۔ واو کے بعد للہ کا مطلب ہوا شرک نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہی حج ہوگا، مطلب طواف کوئی اور گھر کا کرے حج نہیں ہوگا، میرا کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو جائے حج نہیں ہوگا، مزدلفہ کی جگہ کہیں اور چلا جائے حج نہیں ہوگا، صحیح بین الصفا کو چھوڑ کر کہیں اور میدان بنا کے حج کر دے ایرانیوں کی طرح حج نہیں ہوگا۔ وللہ کا تعلق منا سے بھی ہے، مزدلفہ سے بھی ہے اور صحیح بین الصفا اور مروہ سے بھی ہے اور قربانی سے بھی، سارے عمل سے ہے وللہ، اور اللہ ہی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک کو اللہ نے رد کیا ہے، رد، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے آپ، اس میں شرک سے رد ہے، اللہ کے ساتھ خصوصیت اور جماؤ پیدا کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، عَلَى النَّاسِ، اللہ کا معنی بتایا کہ جو چیز جو لفظ اللہ سے آتی ہے اس کے معنی اوپر کے ہوتے ہیں اور اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو مطلب جو لفظ عَلَى سے قرآن میں معنی آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز لوگوں پر ہر حال میں واجب ہے۔ تو چونکہ حج کے اللہ نے کہا اللہ کے ذریعے سے النا سے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حج لوگوں پر واجب ہے، یار واجب کا معنی یہاں پر فرض ہے، ایک بار زندگی میں حج کرنا ضروری ہے۔ وللہ النا سے حج البیت، کس کا حج کرو گے؟ خانہ کعبہ کا، حج البیت، اللہ نے حج کو کعبے سے جوڑا ہے، حج مضاف
اور یہ جڑا ہوا ہے کس سے؟ خانہ کعبہ سے، اور وہ ہے البیت، حج البیت، خانہ کعبہ کا حج۔ اور جتنی کتاب میں تعریف کیجئے گا حج کسے کہتے تھا، آپ کو یہی تعریف ملے گی، اللہ کے لیے خاص خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ اگر حج صرف منا میں قیام کا نام ہوتا یا وقوف عرفہ کا نام حج ہوتا تو عمرہ کو حج نہیں بولتے، عمرہ میں وقوف عرفہ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کیا؟ عمرہ میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، لیکن حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اس میں سے حج، حج عمرہ اور حج اکبر۔ حج اکبر جو اب حج ہو رہا ہے، اور حج عمرہ ہر وقت حج کرتے ہیں تو پھر اس کو صرف عمرہ ہی بولتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی نہیں بولتے، کیونکہ ہم نے وقوف عرفہ کیا ہی نہیں ہے۔ عمرہ کرنے والا حاجی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا بھائی میرے۔ اس کا مطلب سمجھیے کہ حج جو ہے 2 ہے، حج اصل ہے اور حج عمرہ ہے، دونوں کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کی تاریخ میں خانہ کعبہ اور تمام مناسک اور تمام ارکان حج کو شامل ہے۔ جیسے بدن کے پارٹس الگ الگ انسان نہیں، سب کے مجموعے کا نام حج ہے، ایسے ہی وقوف عرفہ، مزدلفہ، سعی، ارکان مناسک جتنے ہیں ترتیب سے، ان سب ترتیبوں پر عمل کر کے مجموعی طور پر جو عمل کیا جاتا ہے سب کا نام مناسک ارکان حج ہے، اور سب کرنے والے کا نام حاجی ہوتا ہے۔ اسی لیے علم الفقہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 448 اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ باب الحج کے بیان میں مراقی الفلاح فقہ کی سب سے عظمت والی کتاب ہے، اس میں حج کی تعریف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حج کے 6 ارکان ہیں۔ حج کے 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ آپ احرام باندھیں گے اور یہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے وقوف عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کی ظہر کی نماز سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے پہلے تک یہ جو وقت ہے، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، ایک لہجے کے لیے بھی عرفہ کے میدان میں رک جانے اور قیام کر لینے کا نام حج ہوتا ہے۔ اور اس کا نام صرف قیام عرفہ کا ہی میں ہی حج ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، دماغ ٹھیک کر لیجئے آپ۔ قیام عرفہ ہی کو حج کہتے ہیں، غلط ہے، یاد رکھ لیجئے بات۔ قیام عرفہ تکمیل حج ہے۔ جب تک عرفہ کے میدان میں ایک لہجے کے لیے 9ویں ذی الحجہ کی ظہر سے فجر کی 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے پہلے تک رات میں ہو یا دن میں مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ ضروری ہے، اس لیے سوچا کہ آپ مسئلہ ہی بتاؤں گا تاکہ ضروری ہے، فضائل بیان سے سنتے چلے جاتے ہیں، مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے پہلے تک رات میں ہو یا دن میں 1 سیکنڈ کے لیے ہو یا پورے اوقات میں ہو، قیام عرفہ میں کرنا حج مکمل ہوتا ہے، حج کی تکمیل ہوتی ہے، حج پورا ہوتا ہے۔ میدان عرفہ میں رکنے کا ہی نام حج ہے، یہ غلط ہے۔ میدان عرفہ کے اندر رکنا، اس کا مطلب یہ صحیح کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ جو صحیح نہیں کیا اس کو حج نہیں کہیں گے، یا جو طواف نہیں کیا اس کو حج نہیں کہیں گے، نہیں، سب کو ملا کر حج ہے۔ یہ جو شرائط ہیں پورے شرائط مکمل کرنے کا نام حج ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ درجے کی شرط جو رکھی گئی ہے وہ عرفہ کا میدان ہے، وہاں حج مکمل ہوتا ہے۔ جملہ سمجھ لیجیے آپ، حج وہاں مکمل ہوتا ہے۔ جو سب ارکان کر لیا وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کا حج نامکمل ہو جائے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ حج ہوتا ہے میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، اور وہ آخری شرط ہے، اور اس کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے۔ 6 شرائط میں سے پہلا شرط ہے احرام، دوسرا شرط ہے وقوف عرفہ،
تیسرا شرط ہے طواف زیارت، خانہ کعبہ کا طواف، اس کا مطلب سمجھاؤں گا ابھی۔ چوتھی شرط ہے حج کے وقت میں مکان، حج کی جگہ پر حج کرنا، حج کی جگہ پر چھوڑ کر کوئی بنگلور میں حج کرے گا نہیں ہوگا، حج کی جگہ پر حج کرنا چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط ہے ان کو ترتیب سے کرنا، آگے پیچھے نہیں، پہلے آپ جو ہے وقوف عرفہ کر لی اور بعد میں احرام باندھے، نہیں ہوگا، جو پہلے ہے اس کو پہلے کرنا ہوگا، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں کرنا ہوگا۔ تو پہلے احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارت، چوتھا اسی جگہ پر جہاں حج کے لیے مخصوص ہے۔ اب پانچواں ہے کہ جس زمانے میں حج ہے اسی زمانے میں حج ہوگا۔ تو ذی الحجہ چھوڑ کے کوئی رمضان میں حج کرنے جائے گا تو رمضان میں حج نہیں ہوگا۔ تو ترتیب زمانی، ترتیب مکانی اور وقوف ترتیب عمل اور وقوف عرفہ اور احرام، یہ سب ملا کر کہلاتا ہے مناسک حج، اور ایک بھی کم ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ اور واجب کتنے ہیں؟ مزدلفہ میں ٹھہر، مزدلفہ میں جانا اور سعی بین الصفا والمروہ، رمی جمار کرنا، اور طواف قدوم، جو باہر سے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے طواف قدوم کرنا، یہ 4 واجب ہے۔ فرائض بھی چھوٹ جائیں گے حج نہیں ہوگا، اور واجب چھوٹ جائیں گے دم دینا پڑے گا۔ 4 چیز سن لیجیے، لوگ مکے سے فون کرتے ہیں، 4 چیز چھوٹ جائیں گے دم دینا پڑے گا، باقی مستحبات ہیں۔ ان تمام واجبات اور شرائط کو پورا کیا جاتا ہے کس نیت سے؟ حج البیت، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو حج نام ہے خانہ کعبہ کا مخصوص زمانے میں، مخصوص وقت میں تمام ارکان کی ادائیگی کے ساتھ میں خانہ کعبہ کو دیکھنا اور وہاں پر اس کا طواف کرنا، ان تمام کے مجموعے کا نام حج ہے۔ صرف عرفات کے میدان میں قیام کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ شرائط مکمل کیجئے، طواف چھوٹے گا پھر بھی نقصان، اور مینا کا میدان چھوٹے گا پھر بھی، عرفات کا میدان چھوٹے گا پھر بھی نقصان، سب کے مجموعے کا نام حج ہے۔ اس لیے اللہ نے حج کا لفظ حج العرفات قرآن میں نہیں کہا ہے اللہ نے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْعَرْفَاتِ ہے قرآن میں کیا؟ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ کا حج البیت، اللہ کا گھر کے گھر کا زیارت کرنے کا نام حج کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ آگے ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ میں تھوڑا وقت لے لوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تو زیادہ وقت ہو گیا، پھر مت کہیے کہ مجھ سے زیادہ کر دیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے جو پہلے کہا تھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں پر حج فرض ہے، تو علی الناس کا معنی کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ غیر غریب فقیر سب پر حج فرض ہے اور مال ہی نہیں ہے تو حج کہاں سے کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں، شرط ہے من استطاع، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور وہاں تک جانے کی صلاحیت ہے، فیملی بال بچے کے تمام ضروری خرچوں کو دے کر صحیح سے واپس آنے کا پیسہ ہے، قوت ہے اور صحت ہے، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، جس کے پاس طاقت ہے، إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس سفر کے کرنے کی، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے لیے حج کرنا ہے۔ ایسا صحت مند آدمی حج کے تمام شرطوں کو پورا کرنے کے بعد بھی حج نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور حدیث بھی ہے موجود ہے کہ جس نے اس طرح کے شرط کو
پورا کرنے کی پوری صلاحیت رکھ لی اور اس کے بعد بھی اس نے حج نہیں کیا تو فرمایا کہ اللہ اس سے بری ہے۔ بخاری کی حدیث طبقات ابن سعدات، بخاری، ترمذی اور دیگر احادیث میں اس کے بارے میں وحی آئی، حضور نے فرمایا کہ جو شخص حج کے تمام شرائط کو پورے کرتے ہیں اور خانہ کعبہ تک نہیں جاتے تو فرمایا کہ وہ یہودی، نصرانی، غیر مسلم ہو کر مرے گا اور قیامت کا دن جب اٹھے گا تو غیر مسلم کے اندر اس کا حشر ہوگا اور وہ اسی کی جماعت میں میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ اس کی لمبی حدیث ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حج ارکان مناسک کے مجموعے کا نام ہے اور منا کے میدان، عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا، وقوف کرنا، یہ اس کی تکمیل ہے۔ اور حج کہتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کو، اور حج صحیح ہوگا طواف اور وقوف عرفہ میں 2 کام کر لینے سے حج ہو جاتا ہے۔ باقی کام نہیں کرنے سے حج میں کمی آ جاتی ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس میں بہت ساری باتیں رہ گئے۔ من استطاع علی الناس، اس آیت کی تفسیر اور مدینہ منورہ میں اس کا نزول اور کیوں یہ نازل ہوا اور کیوں قبلہ پھیر دیا گیا اور کیوں حج کو اللہ نے حکم فرمایا، ابراہیم سے پہلے کے بعد بھی حج تھا، پہلے بھی حج تھا، نبی نے کیوں حج کیا اور سن 6 ہجری میں یا سن 9 ہجری میں حج ہوا، حضور نے سن 10 ہجری میں حج کیا، تب کیوں آپ نے 1 سال اگلے سال کیا؟ یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے۔ مسئلے کے ساتھ میں نے ارادہ کیا کہ آپ حج کے مسائل ہی بیان کروں گا اور فضائل کم، تاکہ مسئلے کے ساتھ ساتھ میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ حج کا پورا طریقہ میں اگلے جمعہ نہیں، اس کے بعد والے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اگلے جمعہ میں یہ میرا عنوان رہے گا، من استطاع الیہ سبیلا۔ اس آیت کی پوری تفسیر پورے حوالے کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ ابھی نہیں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے گھر میں بھی اس ویڈیو کو سنائیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عرفہ میں قیام بات ضروری ہے۔ اگر عرفہ میں قیام نہیں کریں گے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں جانا ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہے تکمیل حج۔ اس کا نام ہے تکمیل حج، حج مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔